بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے دنیا کے تمام انسانوں کے نام۔ جب یہ بات ایک غیر مسلم کو بتائی گئی تو اس کا رد عمل تھا کہ یہ بات آپ کو بہت دیر سے معلوم ہوئی۔ ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا، کیا قرآن ہر کوئی پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں۔ کیا کوئی دلت بھی قرآن پڑھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ ارے میں تو سمجھتا تھا کہ اسے برہمنوں اور اونچی ذات والوں کی طرح صرف مولانا اور اونچی ذات کے لوگ ہی پڑھ سکتے ہوں گے۔ بڑے دنوں سے خواہش تھی اور آج یہ خواہش پوری ہو گئی۔ یہ احساسات ایک دلت کے تھے جو یو پی کے انتہائی پسماندہ ضلع باندہ سے آیا تھا۔ وہ مختلف دھارمک کتابوں کی تلاش میں دہلی میں منعقد ہونے والے عالمی کتاب میلے میں گھوم رہا تھا۔ اعداد و شمار تو بعد میں شائع ہوں گے، لیکن اتنا طے ہے کہ دہلی کے پرگتی میدان میں 30 جنوری سے 7 فروری تک منعقد ہونے والے عالمی کتاب میلے میں سب سے زیادہ حاصل کی جانے والی کتاب قرآن مجید رہی ہوگی۔ مولانا وحید الدین خان کے ادارے گڈ ورڈ پبلیکیشنز، مدھر سندیش سنگم، مرکزی مکتبہ اسلامی اور الحسنات کے علاوہ کئی پبلشرز ایسے تھے جہاں ہندی و انگریزی قرآن دستیاب تھا۔ مدھر سندیش سنگم اہل وطن کو بہت معمولی ہدیے پر ہندی قرآن فراہم کر رہا تھا۔ مدھر سندیش سنگم کے مینیجر ناظر الدین کا خیال ہے کہ اس بار عالمی کتاب میلے میں جو کتاب سب سے زیادہ لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچی وہ قرآن پاک ہوگا، کیونکہ میری معلومات کے مطابق 15,000 سے زائد نسخے غیر مسلم افراد نے حاصل کیے۔ ان میں 10,000 سے زائد نسخے سلام سینٹر کے سٹال سے حاصل کیے گئے۔ ان تمام نسخوں میں سب سے زیادہ نسخے بنگلور کے سلام سینٹر سے حاصل کیے گئے، جو ہندی اور انگریزی زبانوں میں برادران وطن کے درمیان قرآن مجید دعوتی مقصد سے ہدیۃً تقسیم کر رہا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق سلام سینٹر سے لوگوں نے 3,000 سے زائد DVDs اور 10,000 سے بھی زیادہ انگریزی اور ہندی میں قرآن کے نسخے حاصل کیے۔ سلام سینٹر نے لوگوں سے ایک فارم بھی بھروایا تھا جس میں قرآن حاصل کرنے والوں کا پورا ڈیٹا موجود ہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ اس کے جواب میں اسٹال پر موجود ذمہ دار عبد الملک نے بتایا کہ ہم مستقبل میں ان تمام افراد سے رابطہ رکھنے اور پڑھنے کے بعد ان کے اشکالات کا جواب دینے اور فالو اپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ یقیناً دعوتی نقطہ نظر سے مناسب اور ضروری ہے۔ سلام سینٹر پر قرآن حاصل کرنے کے لیے آئے غیر مسلم شائقین کی بھیڑ جہاں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، وہیں حاملین قرآن کے لیے لمحہ غور و فکر بھی تھی۔ غیر مسلم برادران وطن میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد نظر آئی جنہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ کئی سال سے ہندی زبان میں قرآن پڑھنے کے خواہش مند تھے، مگر کوشش کے باوجود ان کے لیے یہ ممکن نہ ہو سکا کہ وہ قرآن حاصل کر سکیں۔ ایک غیر مسلم چپل اتار کر اسٹال میں داخل ہوا۔ جب اس سے کہا گیا کہ چپل اتارنے کی ضرورت نہیں تو اس کا جواب تھا، قرآن ایشور کی پوتر واڑی ہے، اور جس جگہ سے مجھے یہ حاصل ہو رہی ہے میں وہاں چپل پہن کر کیسے جا سکتا ہوں؟ سلام سینٹر کے اسٹال پر شائقین قرآن کی یوں تو تمام ہی 10 روز دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ بھیڑ نظر آتی تھی، مگر 7 جنوری اتوار کے روز جو میلے کا آخری دن تھا، یہ بھیڑ ایسی امڈی کہ اسٹال پر موجود 14 افراد کے عملے کے لیے بھی سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ یہ صورتحال دوپہر 2 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہی۔ سلام سینٹر پر کام کر رہے ایک رضاکار سے جب اس کا تاثر معلوم کیا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ اس دوران غیر مسلموں کے سلسلے میں میرا نظریہ ہی تبدیل ہو گیا۔ پہلے میں ہر سادھو نما اور اونچی ذات کے شرما اور مشرا کو اسلام مخالف، مسلم مخالف اور قرآن مخالف ہی سمجھتا تھا، مگر یہاں کے تاثرات اور قرآن کے لیے ان کی خواہش اور احترام کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ برادران وطن میں اس ایشور پاری کو جاننے اور سمجھنے کی زبردست چاہت اور خواہش ہے۔ یہ دن جو میں نے یہاں گزارے میرے علم، تجربے اور دعوتی جذبے کو مہمیز کرنے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان جہاں ملٹائی نیشنل کمپنیوں کے لیے ایک بڑی مارکیٹ ہے، وہیں داعیان دین کے لیے بھی ایک انتہائی وسیع میدان دعوت ہے، اور دعوت کے میدان میں قرآن کریم ایسا کارگر اور دھاردار ہتھیار ہے جو اسلام دشمنی کے جذبے کا قلع قمع بھی کر سکتا ہے اور نفرت کی دھار کو کند بھی کر سکتا ہے۔ اس کا اندازہ مختلف مواقع پر مختلف اداروں اور تنظیموں کی جانب سے تعارف قرآن کی مہمات کے دوران ہوتا رہا ہے۔ قرآن کریم اپنے آپ میں ایسا پرتاثیر کلام ہے جس نے عہد رسالت میں بھی اسلام دشمنی کا سر قلم کیا ہے اور آج بھی کر سکتا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر آیات الہی کی تلوار ہی پڑی جس نے ان کے کفر کی گردن کاٹ دی اور قتل کے ارادے سے نکلے مگر انقلاب سے ہمکنار ہوئے۔ کفار و مشرکین کا عالم یہ تھا کہ وہ دن میں اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی مخالفت کرتے مگر رات میں چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے۔ جب اس کی تاثیر اس حد تک لوگوں میں دیکھی گئی تو مشرکین مکہ نے یہ اسکیم بنائی کہ جب اور جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں خوب شور و ہنگامہ کرو تاکہ لوگ اسے سن نہ سکیں۔ موجودہ عالمی سیاسی تناظر میں اگر دیکھیں تو ہر جگہ کفار و مشرکین کی یہی اسکیم روبہ عمل ہے، البتہ اس کی شکل تبدیل ہوتی نظر آتی ہے۔ اس وقت وہ کہیں قرآنی تعلیمات پر اعتراضات کی صورت میں ہے تو کہیں اسے دہشت گردی کا داعی بتانے کی صورت میں، کہیں خواتین کے معاملات کو لے کر اعتراضات کی صورت میں ہے تو کہیں قرآن کے حکم حجاب کو لے کر، لیکن مقصد ایک ہے اور وہ ہے کہ کسی طرح لوگوں کو قرآن اور اسلام کی طرف آنے سے روکا جائے۔ امت مسلمہ اگر اس اسکیم کو سمجھ جائے اور قرآن اور اس کے پیغام کے ساتھ دعوت کے اس مارکیٹ میں قدم رکھے تو خریداروں کی بڑی تعداد اسے حاصل ہو سکتی ہے، اور اس اقدام کے نتیجے میں نہ صرف اسلام دشمنی کی دھار کو ڈھایا جا سکتا ہے بلکہ حقیقت میں ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو نور الہی سے منور کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ سماج کے باشعور لوگوں، اہل ثروت افراد اور داعیان دین کے اندر اس کی اہمیت اور اس کے لیے اپنی ذمہ داری کا احساس و شعور بیدار ہو۔ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے جہاں تعارف قرآن کی ایک مجلس میں امیر جماعت کے خطاب کے بعد ایک 80 سالہ بوڑھا لاٹھی ٹیکتا ہوا موٹا سا چشمہ درست کرتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ آپ اب تک کہاں تھے؟ اب میں 80 کی دہائی پار کر چکا ہوں، نہ پڑھ سکتا ہوں اور نہ بنا سہارے کے چل سکتا ہوں۔ ایسے میں یہ ایشور کا سندیش آپ مجھ تک پہنچا رہے ہیں؟ میری ساری زندگی اندھیرے میں گزری اور اب میں روشنی دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ مسلمان لوگ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک سلام سینٹر نہیں بلکہ اس جیسے سینکڑوں سینٹرز قائم کیے جائیں اور امت توجہ، فراخ دلی اور تندہی کے ساتھ لوگوں تک قرآن کی تعلیمات کو پہنچانے میں لگ جائے۔